اکثر انسان کا دل کسی چیز کی طلب میں مبتلا ہو کر اپنے رب سے بار بار اصلاح حاصل کو پانے کی کوشش کرتا ہے کہ کب اللہ اس کے نصیب میں کن کا قلم پھیر دے گا۔ آخر وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستاتا ہے وہ اس کے نصیب میں ہے یا نہیں؟ اللہ کی طرف سے اس کا کیا اشارہ ہے؟ تو یاد رکھنا کہ جب اللہ تمہاری بار بار مانگی وہ من پسند چیز تمہارے نصیب کا حصہ بنانا چاہتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کی جواب ان 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ اگر آج تم ٹوٹی ہوئی امیدوں کو لے کر معجزوں کی تلاش میں ہو اور تمہارا دل انتظار کر کے تھک رہا ہے تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعاً کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے دعا کرے اور یہ نہ کہنا کہ اے اللہ تو اگر چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں مچاتا۔ کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی مچانے سے مراد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت زیادہ دعائیں مانگی لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں فرماتا ہے، اور وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آج اصلاح حاصل کی بے چینی اور نہ ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے تو یاد رکھو کہ اکثر تم اپنی محدود نظر سے اس چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اس بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہو کہ اللہ کی خدائی پر تمہارا بھی کچھ اختیار ہے، اور تم اپنے دکھ اور اپنی مشکلات کو اپنے زور بازو جیسے چاہتے ہو حل کر سکتے ہو، مگر جب تمہاری ہر کوشش الٹی پڑنے لگتی ہے تو تمہاری نگاہیں اپنے رب کی مدد کو تلاش کرنے لگتی ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو کہ اگر انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنی پسندیدہ چیزوں کو حاصل کر لے تو دنیا کا نظام تو درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو تمہاری زندگی کا بیسٹ ڈیزائنر صرف وہ اللہ ہے کہ تمہیں کون سی چیز کب اور کیسے عطا کرنی ہے۔ بے شک وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ وہ علی ظرف اور مہربان رب ہے، تمہاری چاہتیں پوری کرنے سے قاصر نہیں ہے۔ وہ چیز بھی تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے تو وہ رحمان اس کی تدبیریں بھی خود بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرنا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تو غم سے نڈھال تھا۔ تو سنو، اگر چاہتے ہو نا کہ تمہاری وہ بار بار مانگی وہ چیزیں تمہیں حاصل ہو جائے تو جان لو کہ اللہ کا کن تب آتا ہے جب تم اللہ سے اپنی من پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں مناتے ہو۔ اور جانتے ہو اس کا من پسند انداز کیا ہوتا ہے کہ تمہارا آگے اس راستے پر اندھیرے ہی اندھیرے ہو اور تمہارا دل بڑا اطمینان کے ساتھ اس اندھیرے راستے پر بھی اللہ سے روشن امید رکھتا ہو، نہ ہی ڈگمگاتا ہو اور نہ ہی بیزار ہو جاتا ہو۔ وہ کسی اور کو خاص نشانیاں کیسے دکھا سکتا ہے جو تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے کہ جب تم آخری انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود بھی غلط گمان رکھتے ہو، کیونکہ پتہ ہے معجزے کیا ہوتے ہیں؟ معجزے وہ یقین ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ دل میں جتنا گہرا یقین اترتا ہے نا، اور صبر جس قدر مشکل ہوتا ہے اور اپنے ساتھ اتنی ہی حیرت انگیز معجزے لاتا ہے۔ معافی سے کام لیتے ہو اور اپنے معاملات دل سے اللہ کے حوالے کرنے لگتے ہو، اور تو جان لو کہ تمہارے تمام خطرات کے طوفان ہو یا پریشانیوں کا ہجوم، تمہارا یہ اللہ پر بھروسہ
ایسا عجیب اسباب پیدا کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے اور تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں اس بات کو واضح الفاظ میں واضح کر دی ہے کہ میں پکارنے والوں کی دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا، اور جو لوگ مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں اور ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تمہاری بار بار مانگی دعا قبولیت سے محروم نہیں ہوتی۔ تمہاری دعاؤں کے جواب اب 3 طریقوں سے دیتا ہوں تو وہ اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہوں۔ جیسے تم اپنی دعاؤں میں اللہ سے بار بار مانگ رہے ہو، یا تو وہ تمہیں اپنی طرف لانے کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، یعنی تمہیں خود سے قریب کرنا چاہتا ہے، یا پھر وہ کوئی بہترین انتخاب تمہارے لیے کرنا چاہتا ہے اور تمہارا دل بدل کر تمہیں وہ چیز عطا کرتا ہے جو تمہاری حقیقی خوشیوں کا باعث ہوتی ہے۔ جانتے ہو جب تم حاصل چیزوں پر خوش رہنا سیکھ لیتے ہو تو یہ نشانی ہے کہ وہ رحمان تمہیں لا حاصل کی ان عطاؤں سے بھی نوازنے والا ہے جس کا خیال تمہارے دل کو بے چین رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، پر میں اپنے طریقوں سے تمہاری من پسند منزل تک لے جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار اللہ ضائع نہیں کرے گا، عنقریب وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن فرمائے گا انشاءاللہ۔